کاروباری زندگی میں دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہو گئے، جو ان کے مطیع ہو گئے، ان کے ماننے والے ہو گئے، ان کے وفادار ہو گئے، وہ ہوتے ہیں متقی لوگ۔ ایک آسان ڈیفینیشن بتا رہا ہوں آپ کو تقوی کی۔ داڑھیوں میں تقوی نہیں ہے، پگڑیوں میں تقوی نہیں ہے۔ التقوی ہا ہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو وہ ہے متقی لوگ۔ بے شک اللہ فرما رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ویسے بھی اللہ کی کسی بات میں کوئی شک نہیں ہوتا، مگر مزید تاکید پیدا فرمایا بے شک متقی لوگوں کے بارے میں آج کل بہت انکوائری کرتے ہیں لوگ کہ کہیں مر کر مٹی میں تو نہیں مل گئے، کہیں ان کے جسم کو کیڑے نے تو نہیں کھا لیا، کہیں ان کا ایسا تو نہیں ہو گیا، کہیں اب ان سے ان کی چادر کیوں چڑھاتے ہو جائے، ان کو ٹھنڈ لگتی ہے، پھول کیوں پیش کر دو۔ یہ انکوائری میں لگے رہتے ہیں لوگ کھوج میں کہ کیا ہے آخر، قرآن بتا رہا ہے کہ کیا ہے، یہ ہے کہاں آخر، قرآن بتا رہا ہے کہ کہاں ہے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، جو اللہ کے برگزیدہ اور پرہیزگار بندے ہوتے ہیں وہ جنتوں میں ہیں، سبحان اللہ، نہروں میں ہیں۔ اب نہر سمجھ گئے آپ کون سی نہر؟ یہ والی نہر نہیں جو یہاں پل کے نیچے سے جا رہی ہے، جنت کی نہریں، جنت کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، وہ جنت کے باغ کی نہریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں۔ منظر کشی اس لیے کی گئی ہے تاکہ لوگوں یہ سمجھ جاؤ کہ جو باغوں میں ہوتا ہے، چمنستان میں ہوتا ہے، پھولوں کے درمیان ہوتا ہے، نہروں کے آس پاس ہوتا ہے، ٹینشن میں نہیں ہوتا، اور پریشان نہیں ہوتا۔ بے شک، جو پریشان ہوگا وہ باغوں میں ٹہلے گا کہ نفسی نفسی کرے گا، جو پریشان ہوگا وہ نہروں کے آس پاس ملے گا یا دفتروں میں مارا مارا کرے گا۔ پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ متقی لوگ قیامت کے دن پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ پریشان انسان اپنے اعمال کا بوجھ لے کر ٹہل رہا ہوگا ایسے ہولناک منظر میں کہ جہاں پر لا یتکلمون کی مہر سب کر دی گئی ہے، ایسے ہولناک ماحول میں کہ گلے میں زبان کانٹے کی طرح سوکھ کر چو رہی ہوگی، ایسے ہولناک ماحول میں کہ انسان اپنے پسینے میں غوطے لگا رہا ہوگا، ایسے ہولناک ماحول میں کہ سورج سوا نہیں دے کے آ گیا ہوگا، ایسے ہولناک ماحول میں کہ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، یہ اللہ کے متقی بندے نہ یہ تپن محسوس کریں گے، نہ ان کے سروں پر سورج کی گرمی ہوگی، نہ ان کو پسینہ آ رہا ہوگا، نہ نفسی نفسی ہو رہی ہوگی، نہ زبان کانٹا بن کر چپ رہی ہوگی۔ قرآن گواہ ہے کہ یہ کہاں ہوں گے، یہ نفسی نفسی نہیں ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جانشین تاجدار اہل سنت۔ اب ان کو مٹی کا ڈھیر بتانے واہ والا واہ واہ واہ، دیکھو کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے، اور مٹی بھی کوئی معمولی نہیں ہوتی ہے، ہر مٹی کو آپ اپنے گھر کی مٹی کو سمجھتے ہیں۔ واہ، بھائی ایک مٹی وہ بھی تھی جس سے حضرت آدم کا خمیر بنایا گیا، ٹھیک ہے نہیں مٹی، اور ایک مٹی وہ تھی جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال بنایا گیا، ٹھیک ہے نہیں، اور ایک مٹی وہ بھی تھی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوری سراپا بنایا گیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور ایک مٹی مدینے کی وہ بھی تھی کہ جب زخمی زخموں پر لگاتے تھے تو شفا ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، مٹی ہے کہ نہیں؟ جس کو خاک شفا کہتے ہیں، مدینے کی مٹی، مکے کی مٹی، کربلا کی مٹی، اجمیر معلیٰ کی مٹی، بغداد شریف کی مٹی، مہاراجہ شریف کی مٹی، اس آستانے کی مٹی، تو مٹی میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ مگر ایک شخص جس کی آنکھوں میں پٹی ہوتی ہے چھو کے دیکھے گا ایسے کر کے کہے گا یہ بھی مٹی ہے، مدینہ شریف کی مٹی بھی مٹی ہے، مکے کی مٹی بھی مٹی ہے، کربلا کی بھی مٹی ہے، سب مٹی مٹی ہے کہ کیونکہ آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہا، سمجھ نہیں پا رہا۔ پانی تو سب پانی ہوتے ہیں، مگر وہ پانی جو مکے میں
کعبے کے پاس حضرت ذبیح اللہ کی ایڑیوں کی رگڑ سے نکلا تھا۔ وہی تو پانی ہے کہ نہیں؟ پانی تو برابر نہیں ہوا۔ اور وہ پانی جو قیامت کے دن اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے حوض میں بھرا ہوا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ابھی تو حوض ہے نہیں، ابھی تو قیامت ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَيْنَ بَيْتِي وَبَيْنَ مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي۔ فرمایا میرے ممبر اور گھر کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور یہ میرا ممبر میرے حوض پہ رکھا ہوا ہے۔ حوض بنایا جا چکا، پانی بھرا جا چکا، حوض کوثر جسے کہتے ہیں۔ قیامت کے دن آقا اپنی امت کو جس میں سے بھر بھر کے جام پلائیں گے، اس کا پانی جنت سے آیا۔ اس کی تفصیل آئی ہے احادیث میں کہ کتنے گلاس ہوں گے اور کتنے کپ ہوں گے اور کتنا بڑا ہوگا اور کتنا چوڑا ہوگا اور کس رنگ کا ہوگا، وہ بھی پانی ہے۔ پانی تو سب برابر نہیں۔ اور پھر وہ پانی کہ جس پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے فرشتوں نے سینے کو چاک کر کے آپ کا دل مبارک نکال کے جس پانی میں دھویا تھا وہ بھی پانی تھا۔ آگے نہیں تھا پانی، وہ بھی پانی تھا، مگر وہ کیا برابر ہے سارے پانی؟ اور پھر وہ پانی جو جنگ کے موقع پر 1500 صحابہ کے لیے تھوڑا سا پانی تھا، نبی کریم نے اپنی انگلیاں اس میں ڈالی، سبحان اللہ، 1500 لوگوں کو کافی ہو گیا، نہائے بھی، وضو بھی کیا، پیا بھی، کھانے بھی بنایا اور مویشیوں کو بھی کھلایا۔ واہ واہ واہ، وہ بھی پانی ہے، مگر وہ سب برابر تو نہیں۔ اور وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دہنے مبارک سے نکلا تھا، لعاب دہن، اس کی شان تو یہ تھی کہ کھارے پانی کے کنویں میں اگر تھوک دیتے تھے تو پانی میٹھا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بھی پانی ہے۔ اور پھر وہ پانی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس سے پسینہ بن کے نکلا اور آپ کے داڑھی مبارک سے ہوتا ہوا ام المومنین کی شیشی میں آ گیا اور شیشی میں عطر کی طرح رکھ لیا گیا، اور جب ایک دلہن بنی، شادی ہوئی قبیلے میں ایک لڑکی کی، تو اس کو عطر کے طور پر کہا کہ یہ پسینہ اپنے بدن پہ لگا ہے۔ وہ بھی پانی تھا، پسینہ لگانا تھا کہ دلہن مہکنے لگے۔ سبحان اللہ۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اب اس دلہن کے یہاں اولاد ہوئی، اولاد بھی خوشبودار ہوئی، پھر اس اولاد کی اولاد ہوئی، وہ بھی خوشبودار ہوئی، یہاں تک کہ مدینے والوں نے اس گھر کو خوشبوؤں کا گھر کہنا شروع کر دیا۔ یہ بھی پانی ہے، برابر تو نہیں ہے۔ تو میں حضرت ناظم سے بڑے ادب کے ساتھ ہی کہنا چاہوں گا کہ مرتے تو سب ہیں مگر کیڑے سب کو نہیں کھاتے، نہیں کھا سکتے۔ مریں گے تو سب مگر بیٹے سے، بھائی سے، باپ سے، ماں سے سب کا تعلق ختم نہیں ہوگا۔ ارے یہ اولیاء تو ایسے ہیں، اپنے بیٹے اور بھائی اور ماں باپ کو تو جانے دو، ایک غریب مرید جو زندگی میں ایک مرتبہ ان کے پاس آیا تھا اس سے تعلق ختم نہیں ہوتا، تو رشتہ داروں سے کیسے تعلق ختم ہوتا؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو ایک عام جرنل انسانوں کی بات ہے کہ مرے تو سلسلہ ختم، مگر صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب اولیاء کا وصال ہوتا ہے تو رابطہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ مصر کے ایک عالم نے کہا کہ اگر وصال کے بعد تعلق ختم ہو جائے، کرامتیں ختم ہو جائے، فیضان ختم ہو جائے، تو سمجھ لینا یہ مرنے والا ولی نہیں تھا، کوئی جادوگر تھا جو اپنی زندگی میں جادو دکھایا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وصال کے بعد قبر کے اندر آرام کرنے لگتے ہیں۔ یقین سے بتانا 850 سال ہو گئے غریب نواز کو قبر شریف میں آرام کرتے ہوئے، مگر کرامتوں کا عالم دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں اتنی کرامتیں کسی کی نہیں ہے جتنی غریب نواز کی۔ اب پوچھو کیوں؟ کیونکہ وہ سلطان الہند ہے، ہر آدمی دل میں مراد لے کر جاتا ہے اور مراد پوری ہوتی۔ ہر آدمی کے پاس دو چار کرامتیں غریب نواز کی اپنی ذاتی ہوں گی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہمارے ساتھ ایسا ہوا، تو تعلق بڑھ جاتا ہے۔
اور تعلق جب بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ سارے دنیاوی معاملات پیچھے رہ جاتے ہیں اور روحانی معاملات آگے آتے ہیں۔ یہ روحانیت ہی تو ہے۔ کس نے آپ کو یہاں بٹھا رکھا ہے اس موسم میں؟ تقریباً 11:51 ہونے کو آئے، کون روکے ہوئے ہیں آپ کے پڑوسی گرم بستروں میں سو رہے ہوں گے، کہیں ہیٹر چل رہا ہوگا، لحاف ہو رہے ہوں گے، کمبل چل رہے ہوں گے، اور آپ یہاں بیٹھے کیوں نہیں بیٹھے؟ کون سی طاقت اور قوت ہے جو آپ کو یہاں بٹھا لے ہوئے؟ یہ روحانی تعلق آپ کو یہاں بٹھا لے، جس سے جس کا 121واں عرس ہے، کون سا عرس ہے؟ 31واں عرس ہے۔ 131 سال پہلے پردہ فرمانے والی شخصیت کا تصرف یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 131 سال پہلے کا تصرف یہ ہے۔ سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ جیسے جیسے یہ وقت بڑھے گا تصرف بڑھے گا۔ ابھی ہم ان سے نوری سے آئے ہیں، 120واں سال ہے ان سے نوری میاں صاحب، تصرف بڑھ رہا ہے۔ شمس مارینا کو 200 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، تصرف بڑھ رہا ہے۔ غریب نواز کو 800 سال تقریباً اس سے زیادہ ہو گئے، ابھی تک بڑھ رہا ہے۔ مخدوم رضولی کو 600 سال سے زیادہ ہو گئے، تصرف بڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ تو ان المتقین فی جنات و نہر، یہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں، یہ پریشان نہیں ہوں گے۔ اب ایک سوال سوچنا غور سے، دنیا کی زندگی زیادہ مشکل ہے یا قیامت کا دن؟ قیامت کا دن، کیونکہ وہاں رشوت نہیں چلے گی، وہاں کوئی سفارش اور چیک نہیں چلے گی، کسی منتری سے جان پہچان، کسی دوست سے، کسی مالدار آدمی کی، کسی کسان کی، کسی سائیکل والے کی، کسی گاڑی والے کی، کسی مولوی، مولانا، مفتی، امام سے دوستی، کچھ نہیں چلے گا، وہ زیادہ پریشان، ایسا پریشان جو نہ ہو کہ حدیث کے تو لفظ ہے کہ اولین و آخرین پریشان ہوں، اولین و آخرین نفسی نفسی کر رہے ہوں۔ معلوم ہے آپ کو انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے، حضرت آدم کے پاس جائے گی امت پوری کہ آپ ہمارے باپ ہیں، کہیں گے ضرور الہ نفسی نفسی، کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم کے پاس لوگ جائیں گے، کہیں گے ضرور الہ کسی اور کے پاس جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے لوگ، کہیں گے ضرور الہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ ایسا ماحول ہوگا، وہ زیادہ کٹھن مشکل ماحول۔ دنیا میں تو گزر جاتی ہے، قورمہ کھائیے یا دال، گزر